الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے، آپ کے اور ہم سب کے پروگرام میں، جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. پروگرام میں بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں. ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث، دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے کلام. ہمارا پہلا سیگمنٹ، کوئی ایک سیگمنٹ کا نام بتائیں. عزیر شاہ صاحب جی. کلام آپ بتائیں. انزلہ مائک دیجیے. اسلامک ہسٹری ماشاء اللہ. زازان بھائی بتائیں. سنت اور سائنس. آپ بتائیں. پیارے نبی کی پیاری سنت. پیارے نبی کی پیاری سنت. جی آپ بتائیں. کوئی ایک سیگمنٹ، ایک پیاری حدیث. نہیں بتائیں گے. چلیں پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آج کا سوال ہے کہ بقر عید اسلامی مہینے ذوالحجہ کی کون سی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی. اٹھتے بیٹھتے ہمیں درود پاک پڑھنا ہے. اور کیا کیا کرتے ہوئے ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ بتائیں. کوئی کام کر رہے ہیں تب بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں. کبھی بھی کوئی فارغ ہوں یا پھر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آج سنڈے کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، تو آج بھی ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پروگرام کا نام ہے میرا. یہاں پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام میرا پیارا دین کے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ سنڈے کو ہمارا پروگرام ہوا جس کے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ یہ پہلا سیگمنٹ ہے. کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آج کی حدیث پاک علماء کرام کے حوالے سے چلے سنتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکرم العلماء. اس کو یاد بھی کر لیتے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ سنتے ہیں کہ علماء کرام کی عزت کرو. علماء کرام کی عزت کرو. اب اس کو یاد کرتے ہیں. اکرم العلماء، اکرم العلماء، اکرم العلماء. علماء کرام کی عزت کرو. علماء کرام کی عزت کرو. کس کس کو یاد ہوئی؟ آپ بتائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اکرم العلماء. علماء کرام کی عزت کرو. ماشاءاللہ. جی زازان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اکرم العلماء. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کرام کی عزت کرو. ماشاءاللہ. جی حنزلہ بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اکرم العلماء. علماء کرام کی عزت کرو. حنین بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اکرم العلماء. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کرام کی عزت کرو. جی حمزہ بھائی آپ سنائیں. اکرم العلماء. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ علماء کرام کی عزت کرو. جی ماشاءاللہ. پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی جانب، کچھ پکچرز کی جانب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے. لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے. خیر الناس من ینفع الناس. ماشاءاللہ. فاطمہ طاریہ فرام منچن آباد.
नेक्स्ट प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन सेगमेंट एक प्यारी हदीस क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कलिमतु तय्यिबतु सदक़तुन, अच्छी बात सदका है। माशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, माशाअल्लाह। आयशा इरफान फ्रॉम कराची नाज़िमाबाद, नाज़िमाबाद। माशाअल्लाह। नेक्स्ट क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबू बकरिन खैरुन नास, अबू बकर लोगों में सबसे बेहतर हैं, अबू बकर लोगों में सबसे बेहतर हैं। फातिमा तारिया फ्रॉम मिंचिनाबाद। नेक्स्ट, अच्छा ये कॉल याद करें, माशाअल्लाह। हमने कहा था कि कॉल भी आप लिखकर सेंड करें, तो कॉल भी आया। मेरा प्यारा दीन कॉल याद करें, चुगलखोरी दिलों में दुश्मनी पैदा करती है, चुगलखोरी दिलों में दुश्मनी पैदा करती है। सैयदा असरा फातिमा बुखारी, डेरा गाजी खान। नेक्स्ट क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरु फिल जन्ना, उमरु फिल जन्ना, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नती है। फातिमा तारिया फ्रॉम मिंचिनाबाद, माशाअल्लाह। नेक्स्ट मेरे प्यारे दीन सेगमेंट एक प्यारी हदीस क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कॉल याद करें। सेगमेंट कॉल याद करें, गोल्डन वर्ड्स, माशाअल्लाह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया आलिम वही शख्स है जो अपने इल्म पर अमल करे, आलिम वही शख्स है जो अपने इल्म पर अमल करे। हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती, और उमर फारूक भी, जन्नती, उस्मान गनी, जन्नती, फातिमा और अली, हजरत मुआविया और अबू सुफियान भी, वालिदैन नबी, माशाअल्लाह। हर सहाबी नबी माशाअल्लाह। फातिमा तारिया थी मिंचिनाबाद से, माशाअल्लाह। नेक्स्ट क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना नबिय्यु ला कज़िब, मैं नबी हूँ इसमें कोई झूठ नहीं, मैं नबी हूँ इसमें कोई झूठ नहीं। फातिमा तारिया फ्रॉम मिंचिनाबाद। नेक्स्ट एक प्यारी हदीस क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमरउ मन अहब्बा, अलमरउ मा मन अहब्बा, आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत रखता है, आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत रखता है। सैयदा यशफा बुखारी, डेरा गाजी खान, माशाअल्लाह। नेक्स्ट क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल अजलतु मिनश शैतान, जल्दबाजी शैतान की तरफ से है, जल्दबाजी शैतान की तरफ से। किसकी तरफ से? शैतान की तरफ से। फातिमा तारिया फ्रॉम मिंचिनाबाद। नेक्स्ट मेरे प्यारे दीन एक प्यारी हदीस क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान की हिफाजत करो, सैयदा असरा फातिमा बुखारी और माशाअल्लाह सैयदा हरीम ज़हरा, डेरा गाजी खान, माशाअल्लाह। नेक्स्ट क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़दलुद दुआई अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है, सबसे बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। फातिमा तारिया फ्रॉम मिंचिनाबाद। तर्जमा में जो अल्हम्दुलिल्लाह है उसमें अल्लाह पाक के मुबारक नाम से पहले अलिफ नहीं आएगा और आपने लिखा हुआ है तो आप इसको दुरुस्त कीजिएगा। फातिमा तारिया फ्रॉम मिंचिनाबाद। नेक्स्ट एक प्यारी हदीस क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अफ़दलुद दुआई अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अफजल दुआ लिल्लाह है, इसमें भी अलिफ लिखा हुआ है। सैयदा मिशकात फातिमा बुखारी, डेरा गाजी खान, तो आप इसको दुरुस्त कीजिए और दोबारा भी सेंड कीजिए हमें। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हदीस पाक भी आज हमने याद की और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन ने जो तस्वीरें हमें भेजी थी वो भी हमने अपने प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन में शामिल की। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन के अगले सेगमेंट की जाने बढ़ता है जिसका नाम है दीन की मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है दीन की प्यारे बच्चों। दीन की प्यारी बातों में से आज की प्यारी बात यह है कि जब कभी कोई सो रहा हो तो हमें इसके पास बिल्कुल शोर नहीं मचाना चाहिए, बिल्कुल शोर नहीं मचाना चाहिए। ना ही इसके पास कोई ऐसा काम करें जिससे शोर शराबा हो। जैसे आमतौर पर हम खेल कूद करते हैं तो इससे शोर शराबा होता है। हमारे किसी अमल से अगर सोने वाले की नींद में कोई रुकावट आती है तो इससे सोने वाले शख्स को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ही ज़्यादा किसको? सोने वाले शख्स को। और अगर सोने वाला शख्स बीमार हो
تو اس سے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس سے اور بھی زیادہ تو ہمیں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے. مطلب کوئی سو رہا ہے، اب اس کے بعد سے ہم شور شرابہ کرتے ہوئے گزر گئے، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، تو اس سے آوازیں پیدا ہوں گی اور وہ اٹھ جائیں گے. اور اگر کوئی بیمار شخص ہو تو کیا ہوگا کہ اسے زیادہ تکلیف ہوگی. جیسے اگر آپ کی طبیعت خراب ہے، جیسے آپ کو بخار ہے، اگر کوئی آپ کے پاس سے گزر جائے، آپ سو رہے ہو، بخار ہے، آپ کو سو رہے ہو، اور کوئی آپ کے پاس سے گزر جائے اور شور مچاتا ہوا گزرے، تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا، آپ کی نیند بھی خراب ہوگی اور غصہ بھی آئے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ شور نہیں کرنا چاہیے، اور جب تو بالکل بھی شور نہیں کرنا چاہیے جب کوئی ہمارے پاس سو رہا ہو. تو پیارے بچوں، کھیل کود کا معاملہ ہو یا پھر کوئی دوسرا کام، ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی بھی عمل سے کسی کی نیند خراب نہ ہو. تو میرے بچوں، اس بات کا دھیان رکھیے، کس بات کا؟ ہمارے کسی عمل سے کسی کی نیند خراب نہ ہو. اور اسی طرح کے معاملات میں یہ حدیث پاک بھی یاد رکھیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی. دوبارہ حدیث پاک دہراتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اللہ پاک اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی. یاد کرتے ہیں، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس 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 نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی، اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی، اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی. اور پیارے بچوں، جس نے اللہ پاک کو تکلیف دی تو بالآخر اللہ پاک اسے عذاب میں گرفتار فرمائے گا. تو پیارے بچوں، آپ نے آج یہ سیکھا، ہم نے کیا سیکھا آج؟ کہ کوئی سو رہا ہے تو اس کے پاس سے ہم شور شرابہ کرتے ہوئے نہ گزرے، اس کے پاس کھیل کود نہ کریں، اور کوئی بیمار ہے تو اس کے پاس تو بالکل ہی نہیں کرنا، کیونکہ اس کو زیادہ تکلیف ہوگی. اور ایسا کوئی کام ہی نہ کرے جس سے کسی کو تکلیف ہو، کیونکہ ابھی ہم نے حدیث پاک سنی کہ جس نے مجھے تکلیف دی جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی. جی پیارے بچوں، آرکڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام میرا پیارا دین کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمزہ بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کل آج حال. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. جی سنائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صبح صبح
ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صد لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صد لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا نور
کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدر لینے نور کا آیا یہ تارا نور کا ماشاءاللہ سبحان اللہ. قسمتی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہم نے کلام تو سنا اور اب حسن رضا بھائی نے ہمارے لیے کچھ ویڈیو بھیجی ہے اور وہ کچھ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں. جی فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسن رضا بھائی نے بہت ہی پیاری حدیث پاک بتائی. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت اور سائنس. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. جی تو کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہم حاضر ہیں اپنے سیگمنٹ ایک سنت اور سائنس میں. یہ تو پیارے پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے پیارے دین کی خاص نالجوں میں سے ایک خاص بات آج ہم سیکھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. پیارے پیارے دین کی بہت سی خاص باتوں میں سے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان کی خیر خواہی یعنی بھلائی کے کاموں کے لیے اس کے پاس چل کر جاتا ہے، اب مثال دیتے ہیں، جیسے نیکی کی دعوت دینے کے لیے، کس کے لیے؟ نیکی کی دعوت دینے کے لیے. اور جب بیمار ہو جائے آپ کا مسلمان بھائی، وہ مرض میں مبتلا ہو جائے، مریض ہو جائے، تو اس کی عیادت کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ عیادت کرنے کے لیے. اور فجر کی نماز کے لیے، کسی کو جگانے کے لیے، یا پانچوں نمازوں کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے، جنازے میں شرکت کے لیے وغیرہ وغیرہ. ان سب کاموں جو چیز کامن ہے وہ ہے پیدل چلنا. کیا ہے؟
پیدل چلنا. تو آئے پیدل چلنے کے کچھ سائنسی فوائد حاصل کرتے ہیں. پیدل چلنا مختلف قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے. پیدل چلنا کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے. جیسے ہارٹ اٹیک، فالج، لکوہ، دماغی امراض، ہاتھ پاؤں اور بدن کا درد، اس سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں ہم جب پیدل چلتے ہیں. گلے کی بیماریاں اور زبان اور گلے کی بیماریاں، منہ کے چھالے اس سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں. سینے اور پھیپھڑے کے امراض، سینے کی جلن، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، جگر اور پتے کے امراض سے بچاتا ہے. مزید یہ کہ وزن بیلنس رہتا ہے. پیدل چلتے ہیں تو کیا رہتا ہے؟ وزن بیلنس رہتا ہے. وہ بھی رہتا ہے، اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور تمام باڈی پارٹس بہتر طور پر کام کرنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تو ہم نے سنا، اس کے متعلق سوال بھی کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے کس بارے میں سنا. حنزلہ بھائی، اگر ہم چلیں گے ہمارا ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، ماشاء کسی اللہ، جسم کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، چھالے نہیں ہوں گے. اور کوئی مسلمان کی خرخائی کے حوالے سے بھی سنا، اس کے کوئی 2 ایگزامپل سنا دیں. حنین بھائی. جیسے اگر ہمیں نیکی کی دعوت دینا ہے، کوئی سو رہا اس کو نماز کے لیے اٹھا دیں، ماشاء اللہ. مسجد لے جائیں. آپ بتائیں زازن. پیدل چلنا. پیدل چلنا، اور پیدل چلنے کے کوئی 2 ایگزامپل بتا دیں. کیا کس چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے؟ آپ بتائیں زہر شاہ صاحب. چھالے اور ہارٹ اٹیک سے بچنا. منہ کے چھالے اور ہارٹ اٹیک سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ تو قسمت میں چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سنت اور سائنس میں ہم نے کچھ سیکھا. اب ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کرامتیں صحابہ. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی تو قسمتی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہم اپنے سیگمنٹ کرامات صحابہ میں حاضر ہیں. آج خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کرامت سنیں گے انشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں، آئیں امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت سنتے ہیں. پیارے بچوں، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تھے. کیا کر دیے گئے تھے؟ اللہ اکبر. ان کی شہادت کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن سلام، یہ بھی صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان کو گھیراؤ کیا، کہ مکان کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھر تھا، مکان تھا، اس کا گھیراؤ کیا، اور ان کے گھر میں پانی کی ایک بوند نہ جانے دیتے. اب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ خبر سنی نا، تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے حاضر ہوا. تو آپ اس دن روزہ دار تھے. سبحان اللہ. ہمیں بھی روزے رکھنے چاہیے کیونکہ ہمارے صحابہ بھی رکھتے تھے. آپ اس دن روزہ دار تھے، روزہ رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن سلام، یعنی حضرت عثمان غنی خلیفہ ثالث فرما رہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ بن سلام، آج میں نے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کری ہے. سبحان اللہ. خواب میں زیارت کی، آقا کی خواب میں زیارت کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ محبت بھرے لہجے میں مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ظالموں نے پانی بند کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کر دیا ہے. اللہ اکبر. میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فوراً ہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول جو تھا سوراخ میں سے، وہ پانی کا ڈول تھا، وہ میری طرف لٹکا دیا. کیا کر دیا؟ لٹکا دیا. جو بہت ٹھنڈا تھا، میٹھا تھا، جو بہت ٹھنڈا تھا، میٹھا تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا، تو ٹھنڈا بھی تھا، میٹھا بھی تھا. میٹھے اور ٹھنڈے پانی سے وہ ڈول پانی سے بھرا ہوا تھا. میں اس کو پی کر خوش ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بے قرار تھے تو خوش ہو گیا اس پانی کو پی کر. اور اب اس وقت جاگنے کی حالت میں بھی اس پانی کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. اب میں جاگا ہوا ہوں تو اس حالت میں بھی میں اس پانی جو ٹھنڈا تھا اور میٹھا تھا تو اس کی لذتیں محسوس کر رہا ہوں، اس کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، اگر تمہاری خواہش ہو تو ان باغیوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کروں، اور اگر تم چاہو تو شہید ہو کر پھر ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کر لو. یعنی آپ نے روزہ رکھا تھا نا، روزہ افطار کر لو، روزہ افطار کرو. اے عبداللہ بن سلام، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ بن سلام، میں نے خوش ہو کر یہ عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس حاضر ہو کر روزہ افطار کرنا مجھے زیادہ پسند ہے. کیا؟ روزہ افطار پڑھنا مجھے زیادہ پسند ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد واپس چلا آیا اور اسی دن رات میں باغیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. اللہ اکبر. یہ کیسا واقعہ تھا، کرامت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی. سوالات کر لیتے ہیں. یہ آج کس کے متعلق سنا؟ آپ بتائیں زادان بھائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. کیا سیکھا کیا اس واقعے سے ہم نے؟ جی آپ بتائیں. ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. روزہ رکھنا چاہیے، ماشاءاللہ. اور جو بچے روزہ رکھ سکتے ہوں انہیں رکھنا چاہیے. جو بچے روزہ رکھ سکتے ہو، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں انہیں روزہ رکھنا چاہیے. اور جو پانی کے حوالے سے ہم نے سنا بوند کا، وہ کیا تھا؟ آپ کے گھر میں کیا کر دیا تھا ان ظالموں نے؟ جی آپ بتائیں زیر شاہ صاحب. ان کو شہید کر دیا تھا. شہید تو کر دیا تھا جی، گھر میں پانی کی جو بوند تھی وہ بھی جانے بند کر دی تھی. اس سے ظلم کرا تھا. اور کیا سیکھا؟ کوئی ایک پوائنٹ بتا دیں، بات بتا دیں. سنا کیا ہم نے وہ بتا دیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خواب میں آئے تھے. خواب میں تشریف لائے، اور یہ جو بات بتا رہے تھے ان صحابی کا کیا نام تھا؟ یہ جو واقعہ جو بتا رہے تھے حنین بھائی. عبداللہ بن سلام. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ. اور آپ کا جواب درست ہے. جی نہال بھائی آگے بڑھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام میرا پیارا دین کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 2 شعر سنتے ہیں کلام کے. جی 2 شعر سنا دیں کسی بھی کلام کے. حمزہ بھائی. واہ کیا جو دو کرم ہے شگفت تیرا، واہ کیا جو دو کرم گے شگفت تیرا، واہ کیا جو دو کرم گے شگفت تیرا، واہ کیا جو دو کرم گے شگفت تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شگفت تیرا، لگی سنتا ہی لگی مانگنے والا تیرا، لگی سنتا ہی لگی مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوقت قولوں کیا جانے، فرش والے تیری شوقت
فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے خسروان عرش سے اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروان عرش سے اڑتا ہے پھریرا تیرا کیا جو دو کرم گے شگے بتگا تیرا سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام میرا پیارا دین میں ہم نے کلام بھی شامل کیا۔ آج ہمیں اسید بھائی نے بھی ایک پیغام دیا ہے۔ آج اسید بھائی نے، حاجی اسید جو کہ پیارے امیر اہل سنت کے پوتے ہیں، انہوں نے بھی ایک پیغام دیا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ فرمانے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ جہنم کی آگ سے روک ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، اسید بھائی نے بھی قربانی کے حوالے سے ہمیں ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک سنائی۔ جی کچھ کالس کی جانب پڑتے ہیں۔ میں حسن صاحب کے ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو سوال کا جواب دوں گا۔ بقرہ عید 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے۔ میرا پیارا دین زندہ زندہ باد، ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ نیکسٹ۔ میں مجھے میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج بھی سناؤں گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا العلماء، علماء کرام کی عزت کرو۔ اور میں آپ کو کہوں گی وہ اپنی عزت ساتھ دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اکرم العلماء، علماء اکرام کی عزت کرو۔ اکرم العلماء، لام پر زبر ہے، اکرم العلماء، علماء، آپ نے بولا علماء۔ جی ماشاء اللہ۔ نیکسٹ ون۔ میرا نام محمد صاحب لختاری ہے۔ میں سندھی محتب بول رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے 10 ذوالحجہ۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب بھی درست ہے۔ نیکسٹ ون۔ پانی پلانا سکتا ہے اور سکتا ہے کہ نہیں ہے۔ ہر صحابی ہمارا مدری چینل، ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ ون۔ جنتی 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 عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نیکسٹ ون۔ ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں احمد اتاری اور ہم دونوں بھائی ہیں تونسا شریف سے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے ذی الحج کی 10 اونٹ بکرے مینڈے دیکھو سب پھر سے لائے آئے 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 قربانی کے دن آئے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور آپ کا جواب بھی درست ہے۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کچھ کالس تھی ہیں، نعرے تو لگا لی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، لیکن مدنی مقصد نہیں دہرایا۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ ماشاء اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا پروگرام میرا
आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में बहुत सारी मालूमात के साथ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले। मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, बच्चों का मदनी चैनल